خوشی وہاں ہوتی ہے جنہیں کچھ ملتا ہے، جن کا ایک اور بھی بات ہے، تعلق ہو تو غم بھی ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں کوئی غم کی بات ہو. سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی کسی کا لوگ فوت بھی روز ہوتے ہیں، ہر گھر میں پوری نہیں ہوتی. جس گھر میں کوئی غم آئے تعلق والوں کو یہ تکلیف ملتی ہے، غم والے تعلق والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہی غم کرتے ہیں. پتہ چلا کہ سنیو مبارک ہو آپ کو، آپ کا نبی کی آل سے تعلق ہے. محرم آئے تو آپ محرم میں غم بھی کرتے ہیں، اور جب ربیع الاول آتا ہے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. آل بھی ساڑے نال تے ہر حال بھی ساڑے نال. الحمدللہ. اللہ رسول جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ جل شانہ و تم احسانوں نے یہ ساری ڈیوٹی لائیے کہ میں تو دیتا ہے تو تم میرے حبیب دا ذکر کریں. اچھی بولو حبیب دا، پھر بولو حبیب دا. کس طرح لوگ کسے ثابت ہے؟ میں کہا قرآن سے ثابت. بولو کسے ثابت ہے؟ قرآن سے. اگر میں ثابت نہ کرا، میں پڑھ کے نہ دسا قرآن دی آیت، تو میں سیدہ پتر ہی نہیں. کہ اس نعمت ملنے تے اللہ نے فرمایا اے دے نعمت دا تذکرہ کریا کرو، اس نعمت دا تذکرہ کرو. قرآن پاک دی آیت بڑی مشہور، سارے لوگ پڑھتے ہیں سارے. یہ چونکہ بڑی خاص گل ہے، میں اکثر اپنی تقریر گل سنانا تو ٹائم دی مناسبت نہ ٹائم بھی تھوڑا، یہ گل ایک ہی سن لیجیے تو گل پار ہو جائے. یہ گل سن لو، باقی دیا کو کرا نہ کرا یہ ضرور کر لو. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا. تو ہوں تقریر جا کے کٹھے ہو جاؤ، قاری صاحب نے کٹھے ہو جاؤ، اگے اگے آ جاؤ. کیوں کہ مل کے سونے دا ذکر کریے، مل کے سونے دا. یہ انہوں نے کہا ادھر اللہ کہہ رہے ہیں. آئیے بھی نہیں گا. اچھا افسوس کی گل یہ ہے کہ تفرقہ کرنے والے بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، جنہیں فرقے بنائے نے وہ بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں. یہ مطلب یہ ہوا کہ ہوں سانو کامن سینس نہ دیکھنا بھی پوے گا، تو قرآن و حدیث تو پوچھنا بھی پوے گا. یہ حکم کدے واسطے؟ یہ پتہ نہیں کدے واسطے حکم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کدے واسطے حکم ہے؟ مومنہ واسطے. اچھی بولو. اور کافران تو نہیں نہ کہا کٹھے ہو. اور قرآن کافران تو نہیں کہہ رہا، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، مرزائیاں نو، بابیاں نو، شیعہ نو. بولو میں ذمہ داری نہ کہہ رہا، اور میں ثابت کراں گا تانوں قرآن اور حدیث دی روشنی وچ. یہ گل تسی اج پلے بن لینی ہے. میں مشکل تقریر کرن دا عادی نہیں کہ نہ مینوں مشکل ہوندی ہے، آسان تے سمجھانے والی گل کرنی تھوڑے نال. اے قرآن دا فیصلہ ہے کہ اکٹھیاں رہنا ہے تے کی نہیں کرنا تفرقہ. اچھی بولو تفرقہ. اگر تانوں کو مولوی آ کے کہے نا او جی راتی شاہ صاحب نے یا فلانے صاحب نے انہوں نے تفرقے دیا گلاں کیتیاں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے سر تے قرآن رکھو. میں تفرقے دی گل نہیں کر رہا، میں تفرقہ مٹان دی گل کر رہا. تفرقہ مٹان دی گل قرآن کا فیصلہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تفرقہ نہیں کرنا، اکٹھے رہنا. یا اللہ اکٹھے رہیے تو کی کریے بھائی؟ اکٹھے رہ کے مالک کوئی ڈیوٹی بھی لا سکے، کوئی ساڑھا حکم فرمایا حکم لمحہ جوڑا کیڑا ہے. میں جنہوں تواڈے کول بھیجیا ہے قرآن کا پوچھ لو قاری صاحب کو اگلی آیت کا پورا، اور اس تو پیچھے جی آیت ہے وہ بھی یہ ایک پورے کا پورا مضمون دستی ہے. پھر قرآن پڑھا نا. پہلی آیت کریمہ کی فرما رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہو سبحان اللہ. ایمان والو اللہ دے کولو ڈرو، اللہ کولو ڈرو. ایمان والو نہیں سمجھے کنہوں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا
تموتن الا وانتم مسلمون. او ایمان والے انج قائم رہنے، زندگی بھی قائم، بچپن بھی قائم، جوانی بھی قائم، بڑھاپے بھی قائم، مرن لگیا بھی مرن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن الا وانتم، ایویں گمراہ ہو کے نہ مر جائیو. قرآن کہہ رہا ہے، بولو کون کہہ رہے ہیں؟ گمراہ ہو کے. مومن نو خطاب ہے، بولو کنو؟ مومن نو. گمراہ نہیں ہونا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. یا اللہ کی کریے قائم رہیے، اکٹھے رہیے تے کی کریے؟ فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. شعر سن کے تو بڑے نعرے مار دو، کبھی قرآن سن کے بھی نعرہ مار رہے کرو، اور یہ نبی دی نعت پڑھ رہے میں کہو سبحان اللہ. فرمایا کی کریے؟ فرمایا بس کرو نعمت اللہ علیکم. وہ جڑی تانوں نعمت دیتی ہے دا تذکرہ کریا کرو. تے اسی کی کرن لگے ہیں؟ کہ شام دا دیہڑ دا کی ہو رہا ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. یہ کدا حکم ہے؟ اونچی بولو کدا حکم ہے؟ پھر بولو اللہ دا. پھر واضح کی کھول کھول کے دسیا اللہ نے سے. اور میں تمہیں پتا ہے تسی تہاڈی حالت کی سی یہ دے ہون تو پہلا، محبوب دے ہون تو پہلا تہاڈی حالت کی سی؟ کی سی؟ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اور میں تسی بچیاں نو زندہ دفنا رہے سو، ایک دوسرے دے دشمن سو. حبیب آ گیا تسی بھائی بھائی بن گئے. ایک نے کیا ہے یہ آیت میں تمہیں دوجے انداز میں دس رہا. یہ ہمیشہ تھوڑے تے اختیار کے طور تے استعمال کرتے ہیں اگلے نا فیشنیبل جائل، فیشنیبل جڑے اپنے آپ کو پڑھیا سمجھتے ہیں دنیاوی تعلیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ سادیاں بندے او جی مولویاں دے جھگڑے نے سارے. اوے مولویاں دا جھگڑا نہیں، تیرا جھگڑا ہے. مولوی تو کہندے نے کہ ہاں اتھے یاد بھی تھوٹ کے گئے ہیں. یہ بھائی صاحب اٹھن لگے نے، ایک اور اٹھن لگے نے، ایک بچہ اٹھن لگے، یہ نکل چلے نے. میں نے کہا جی واپس آ جاؤ. میں کیا کھا اچھی بولو. جے من لین تے آ جان تو جے ٹور جان تے پھر ظاہر ٹور گئے. نہیں سمجھے تم وہ کام بھی تو بندے ہوتا ہے نا. وہ تسی دوجی گل تو کیا سمجھ نہیں توجہ کریو. من لین تے چنگی گل، واپس آ جان. اٹھ کے گئے سن واپس آ گئے. آئیے بھی نہیں سمجھے تم. جب یہ گل کریے پھر پتہ کیا حاصل ویکھو جی انگریزی گلاں کرتے ہیں. یہ نبی پاک نے جو فرمایا 73 فرقے بننے سنی جنا حدیث. میں پریشن کرنے لگا اس جگہ تو مولوی تھا جی حضور نے کہہ دیتا 73 فرقے بننے. میں حدیث سے الفاظ پڑھنے لگا اور پھر تو میں ترجمہ دساں گا. تو سمجھ نہ آئی تو میں تمہیں دسنا پیا. میں تقریر کرنی چھڑ دینی آج بات سمجھا کے جانا تمہیں. یہ گل میں سمجھا کے جانی ہے پاویں میرا روے کا کرے. فرمایا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. اوے تسی آگے دے گڑے دے کنارے وچ میرے محبوب نے تانوں کھچ کے تے جہنم وچ کڈ کے جنتی بنا دیتا. جس حبیب نے تانوں اتنا کرم کیتا ہے اس حبیب دے آن تے خوشیاں کیوں نہیں کردے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. اور مولوی قرآن پڑھ ایمان دے نال پڑھ تینوں پوے پتہ لگے کہ مصطفیٰ کریم دے ذکر نو اللہ بھی پسند کردا ہے. نبیاں کولوں بھی کرایا ہے تے امتاں نوں بھی کہندا ہے اگر وفادار ہو تو مصطفیٰ دے ہر وقت تذکرے کردے رہو. حدیث پاک ستفترق امتی متفق علیہ حدیث. کوئی کسی نے اعتراض دیتے نہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ پہلی باری میری اس مسجد تقریر ہے. اس واسطے میں چاہنا کہ ایک گل ضرور تمہیں پکا کے ستفترق امتی 73
فرقتن کلہم فی النار الا واحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا ارشاد گرامی، حضور نے فرمایا میری امت سے، میری، پھر بولو اونچی بولو، فرام مائی امہ. فرمایا جو عیسائیاں یہودیاں دے 71 فرقے، عیسائیاں دے 72 فرقے، یہودیاں دے کتنے بنے 71 اور عیسائیاں دے 72. حضور نے فرمایا کہ ستفترق امتی 73، فرمایا میری امت سے 73 نکلیں گے. بھائی صاحب باہر چلے گئے نا، اولے اٹھ کے گئے، چلے گئے نا، مفتی صاحب بھی چلے گئے، مسجد اندر تو نہیں ہوں، باہر نہیں سمجھے، باہر نا، اندر تو نہیں نا. حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا میری امت ہی چوں نکلن دے، میری امت وچوں، امت وچوں، امت وچوں. ہون چیلنج میں کرن لگا پوری دنیا دے مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسی حدیث اور اسی قرآن کی آیت کے موضوع پر. یہ بہت بڑی مسجد خوبصورت آپ نے بنائی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا کر رکھے، ادھر نہیں آخرت میں بھی اللہ نے اچھا گھر عطا، بہت اعلیٰ گھر. ستفترق امتی 73 کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت سے 73 نکلیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے. کس کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے؟ بولو حضور کا. بولو کس کا؟ پھر بولو حضور کا. حضور کا زمانہ سب سے بہتر. مسجد آج زیادہ، زمانہ وہ بہتر. نہیں سمجھ آئی؟ مولوی آج زیادہ، زمانہ وہ بہتر. مدرسے آج زیادہ، زمانہ وہ بہتر. جماعتیں آج زیادہ، زمانہ وہ بہتر. تبلیغیں آج زیادہ، زمانہ وہ بہتر. مسلمان آج زیادہ، زمانہ وہ بہتر. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ زمانہ وہ بہتر. حضور نے فرمایا جیسے جیسے آگے جائے گا زمانہ خراب سے خراب ہوتا جائے گا. 14 صدیاں گزر گئی، آج مولوی زیادہ ہیں، مدرسے زیادہ ہیں، جماعتیں زیادہ ہیں، تبلیغیں زیادہ ہیں، سیکس زیادہ ہیں. ہر جگہ پر یہ تبلیغ کے مدارس زیادہ ہیں، ہر جگہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو گئے، لیکن ایمان کم ہوتا گیا. کیونکہ خیر القرون قرنی. حضور کا ارشاد غلط ہو سکتا؟ پنجابی وچ انج گل کرتے ہیں، گل تیرے منہ جیڑی سنیا، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر. سونیا تیرے منہ وچوں جڑے لفظ نکل گئے، جڑی گل نکل گئی وہ ہو کے رہنی ہے. مولوی سے گل لے کے بہ جاتا ہے، وہ تفرقے کرنے، پر اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے تفرقہ نہیں کرنا. حضور نے بھی فرمایا اور میری امت وچوں نکلن دے سارے جہنم وچ جان دے، ایک جنتی. اچھا جس وقت اسی گل کری نا آپ ساڈے اپنے بھرا بھی سادے سنی، کی پتہ جی کنے جنت جانا ہے، اتھے ہی پتہ چل سی. آخ دو نا، یاد نا بندے، یہ جو اتھے ہی پتہ چل سی. میں کہنے یہ اتھے ہی پتہ چل سی، اتھے نہیں اتھے ہی. کبھر سبحان اللہ. اگر انج اسی کریے تو پھر اسی مسلمان مومن کا دیں. حضور نے فرمایا ایک جماعت. بولو کنیاں؟ پھر بولو. ایڈا سوکھا نہیں جدو تسی تو ہورے کنے جانے اورے نہیں، اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کا ذکر کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ آئی تمہیں بخشوانے کے لیے ہیں. اس لیے جنہوں نے اس دین کو نقصان پہنچایا وہ جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے تفرقہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے جماعتیں نئی نئی بنائی وہ جہنم میں جائیں گے، جن کے مولویوں نے جماعتیں رکھی، جن کے مدرسوں نے جماعتیں رکھی. اور نہیں سمجھ رہی آپ کو؟
جن کی شخصیت محمد بن عبد الوہاب نے ایک جماعت کا نام رکھ دیا، اس نے نئی جماعت بنا دی، دیوبند ایک مدرسے کے نام پر جماعت بن گئی، وہ نہیں بن گئی، آگے کوئی شیعہ بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، اب آپ کہیں گے جی لوگ ہمیں بھی کہہ دیں گے سنی بن گئے، لیکن میں آپ کو جواب دینے کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ جو فرقہ بندی ہوتی ہے یہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، کسی محلے کا نام، کسی علاقے کا نام، کسی ایریا کا نام، کسی جماعت کا نام، فرقہ بازی یہ نہیں، یہ سوچ کے بدلنے کا نام ہے۔ پھر بولو کیا؟ سوچ کے۔ آج میرا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ مدینے والے حضور کی آمد پر یا رسول اللہ یا محمد کے نعرے لگا رہے تھے، ابھی بھی نہیں سمجھ رہی آپ کو؟ صحیح مسلم کی حدیث اگر نہ دکھا سکوں تو سید کا بچہ ہی نہیں ہے۔ مدینہ شریف میں جب حضور آئے، گلیوں میں، چھتوں پر، ہر جگہ جلد نمبر 2 صفحہ 419 فرمایا کہ بچیاں، عورتاں، مرد چھتاں تھے، گلیاں میں کھلو کے ایک ہی نعرہ سی، یا ینادونہم یا محمد و یا رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جب یمامہ کا معرکہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مومن ایک طرف ہونے چاہیے، منافق، کیونکہ ان کا لباس بھی عرب کا تھا، ان کا چہرے بھی عرب کے تھے، وہ نبوت کے نام۔ فرمایا کہ تمہاری اور ان کی پہچان یہ ہے کہ تم اس وقت کان شعارہم، حدیث موجود، کان شعارہم یومئذ یا محمد۔ فرمایا مومن کی اس دن بھی پہچان یہ ہوگی کہ جو یا محمد اور یا رسول کہیں گے وہ ایمان والے ہوں گے، جو مخالفت کریں گے وہ منافق۔ اب آپ تو سوچ کے بدلنے سے فرقہ بدلتا ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ سوچ کے بدلنے سے تھکتے نہیں گئے تھے۔ گل آخری ہے اور گل آخری سنان لگا، میں انہوں نے آکھا میری گڈی لائے ہوئے گئے، یہ میں تمہیں دس رہا ہوں۔ حافظ ایوب صاحب ہوئے میرے اس سال دے حاجی دے ساتھی ہیں، اور حضور دیاں محفلہ اتھے حضور دے شہر جا کے کرتے رہے۔ یہ وٹنس نے ہر روز سرکار دا میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مدینہ طیبہ دے اندر کرتے رہے۔ توجہ نہ گل سنو۔ تو یہ ذہن کے سوچ کے بدلنے سے آج بندہ کہتا ہے جی کل بھی کرنا جائز ہے، 10واں بھی کرنا جائز ہے، 40واں بھی کرنا جائز ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، حضور کو علم غیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قیامت کی، جنت کی۔ بھائی اگر انکار ہے تو بتاؤ کہ جنت کی خبر کس نے دی ہے؟ جنت سامنے ہے کہ غائب ہے؟ نہیں جی یہ تو وہی آ گئی سی۔ اچھا چلو جی من لینے ہیں، اور میں ایک واقعہ تم دسنا چاہنا، وہی تو بغیر حضور جا رہے ہیں قبرستان چو، بولو کسو جا رہے ہیں؟ حضور جدو قبرستان چو گزرے تے 2 قبران دے وچ عذاب ہو رہے ہیں، بولو بولو 2 قبران وچ مردہ قبر دے اندر ہوندا کہ باہر؟ تے ایک گل تو دس سنا، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس جتنی بھی قبر دی زندگی نو سیان نہیں سکتی، پہچان نہیں سکتی۔ ظاہر ہڈیاں پہیاں ہوندیاں نے تے بندے نو عذاب بھی ہو رہا ہوگا، پیچھا قبر کھول لو تے ہڈیاں ہی ہوندیاں جو چند ہوئی، پر حضور نے فرمایا تے عذاب ہو رہا ہے۔ کی ہو رہا ہے بولو؟ تے کس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے؟ حضور نے بھی دس دیتا۔ ہن ذرا غور نہ گل سنو، وہ وہی تو نہیں نہ آئی۔ حضور جا رہے ہیں قبرستان دے کولو، جاتے ہوئے میرے کریم نے قبر کے اندر دیکھا، جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیا، اور اونچی قبر ہے سبحان اللہ۔ اے وہی والوں کو بتاؤ کہ ہمارا حبیب جدھر نظر کرے ادھر علم ہے۔ اچھا چلو وہ تو ابھی کی بات ہے، عذاب کیوں ہو رہا ہے حضور کو یہ بھی پتا چل گیا۔ فرمایا ایک چغل خور ہے، ایک اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، فرمایا ٹہنی لگا دو دونوں پر، کاٹ کے ٹہنی لگا دی، فرمایا جب تک یہ سرسبز ہے ذکر کرتی رہے گی۔ اور مومنوں ہم بھی سرسبز ہیں اور قیامت تک سرسبز ہیں۔
ہم قبر کے اندر بھی ذکر کرتے رہیں گے، قبر کے باہر بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ فرمایا جب تک یہ سرسبز ہے ذکر ہوتا رہے گا، عذاب ہلکا ہوتا رہے گا۔ حضور نے بتا دیا، پتہ یہ چلا کہ جس چیز کا علم آج سائنس ہواؤں کی باتیں بتا رہی ہے، فضاؤں کی باتیں بتا رہی ہے، بارش کی باتیں بتا رہی ہے، موسم کی باتیں بتا رہی ہے، ساری باتیں بتا رہی ہے، پر آج بھی سائنس بڑے سے بڑا سائنسدان قبر کے اندر کے عذاب کا نہیں بتا سکتا۔ یہ آمنہ کے لال ہیں جو بتا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا جس کا عقیدہ یہ ہو وہ غیب بھی جاننے والے، جس کا عقیدہ وہ ہے وہ بخشوا دینے والے، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مدد کرنے والے، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے، یہ عقیدہ تھا، آج بدل گیا۔ آج آسان طریقے سے سمجھا دوں، یہاں پر آپ کے ہاں وہ لیفٹ سائڈ والی مسجد ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے؟ اونچی بولو۔ آپ جا کے مسجد کے اندر جمعے والے دن قرآن ان کے سر پر رکھے، ان سے پوچھیں او لوگو کون ہو تسی؟ وہ آخر دیجئے مسلمان ہاں۔ میں کہا جو مسلمان ہو، یہ دسو تسی بریلوی ہو، سنی ہو؟ نا جی نا۔ یہ کون ہو؟ اسی دیو بند۔ کیا بند ہے؟ دیو بند۔ دیو اچھا یہ دسو تسی کیویں ہو؟ قرآن سر چرا کے دسو، کیا تسی پیدائشی دیو بند ہو؟ اور نہیں سمجھے آپ کو؟ اب میں وہ بات بتانے لگا ان کے سر پر، وہ کہیں گے نا اب ہمیں علم ملا، ہم پہلے یا رسول اللہ کہنے والے سنی تھے، آج وہی کہہ دیں گے، آج ان کا باپ سنی تھا، جو رہ گئے ان کا دادا سنی تھا، جو باقی رہ گئے ان کا پردادا، اس سے آگے بات کوئی نہیں، سب سنی تھے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی آئی نہیں ہے شیعہ کو ٹر جو تھوڑے ایتھو ہی ایک اینے بڑا وقت بنایا میرے کو۔ اچھا بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیعوں کی مسجد میں چلے جو ان سے پوچھے، وہ بھی کہیں گے جی میرا باپ ہوا یا میں ہوا یا دادا ہوا، اس سے پہلے وہ بھی سنی، اونچی بولو، وہ بھی ولیوں کو ماننے والے، علی کو ماننے والے، ابو بکر کو ماننے والے، حضور کے صحابہ کو۔ وہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کا بھی مانگت ہو، اہل بیت کا بھی غلام ہو، جو اہل بیت کا دشمن ہو سنی وہ بھی نہیں، جو صحابہ کا دشمن ہو سنی وہ بھی نہیں۔ توجہ سے، جو صحابہ کا دشمن ہو سنی، بولا بولا سنی، اور جو اہل بیت کا دشمن ہو سنی، وہ ہم کو حضور کے نالین پاک کو سر پر رکھتے ہیں۔ صحابی اور اہل بیت تو حضور کے وہ اتنے قریب ہیں کہ حضور انہیں جنت بنا دیا۔ توجہ سے، تو میں نے پوچھا وہابی سے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی خود بنیا، مجھے یہ بعد میں ہوا، میرے باپ کا ہوا، میرے دادا کا ہوا، پہلے کون تھا؟ یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، صرف پاکستان انگلینڈ میں نہیں، چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی بندہ ثابت کر دے غلط مجھے، 1,00,000 پاؤنڈ انعام اس کو دوں گا، اور یہ میں ذمہ دار ہوں، اتنی میری پسلی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پوری دنیا کے اندر جو حضور کو حاضر و ناظر کے طور پر مانتے ہیں، آج سے 400 سال پہلے، 1400 سال ہو گئے اسلام، 1500 سال کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کل کا نہیں ہے، 1400-1500 سال ہو گئے۔ تو اسلام کی ساری ہسٹری میں یہ گند بعد میں آیا، بولو یہ گند بعد میں آیا۔ پہلے کون تھے؟ پہلے دادا گنج بخش علی ہنگری تھے، پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، پہلے زکریا ملتانی تھے، پہلے سلطان باہو تھے، پہلے شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آخری بات یہی بات، تو ان کے پاس گئے، انہیں بھی کہا کہ میں یا باپ یا دادا یا پردادا ہم کنورٹ ہوئے، اب سب کے پاس چلے گئے، سب نے یہ بتا دیا ہماری 100 سال پہلے تبدیلی، کسی نے کہا 200 سال پہلے تبدیلی، 250 سال تک کوئی نہیں جائے گا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں
جا کے عرب میں دیکھ لو، جا کے عراق میں دیکھ لو، جا کے ملائیشیا میں دیکھ لو، انڈونیشیا میں دیکھ لو، عرب کے کسی ملک میں دیکھ لو، 400 سال پہلے یہ کوئی نہیں تھے، صرف یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی ختم۔ آپ روشن مسجد میں عید کا اجتماع ہے، جمعے کا اجتماع ہے، کھچاکھچ بھری ہے، آپ کا اجتماع ہے، میں آپ کے سر پر قرآن رکھوں گا، آپ سے پوچھوں گا اور لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کس پہلے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں مسلمان، پھر بات جو کلیم کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر کس جماعت سے نکل کے، کس ملت سے نکل کے، کس امت سے نکل کر آئے ہو؟ آپ نے کہیں گے قرآن سر پر ہے، قرآن چھوڑ کے رسول کی عزت کی قسم، قرآن کی طہارت کی قسم، مصطفیٰ کی بشارت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، آپ بول کے کہو گے شاہ جی میں بھی سنی، میری ماں بھی سنی، میرا باپ بھی سنی، میرا دادا بھی سنی، میرا پردادا بھی سنی، میرا دادا بھی سنی، اور جب سے آ رہے ہیں ولیوں کی نگاہ سے کلمہ پڑھا ہے تو سنی کے بنتے ہیں۔ جنہوں نے تفرقہ کیا وہ نکلے کہ جن سے نکلے وہ نکلے، جنہوں نے تفرقہ کیا وہ نکلے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ تو قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ تقریب میں ہر جگہ یہ کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیں، لیکن یہ ضروری بات ہے، میں کہتا ہوں جب تک یہ پکانا ہوں آگے میں کیسے بڑھوں؟ تو ہم کون ہیں سنی؟ بولو ہم کون ہیں؟ ہمیں ہی حکم ہے وہاں سنو، ملاد بھی یہ دیکھے تے سنی تیرا عقیدہ بھی دیکھے۔ تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جو نہیں آج کھڑا کرو میں پھر سمجھا یہ عادت ہے جی میری، بس بات ختم کرتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں حضور عطا کیا۔ اور میرے صاحب نے بات بھائی نے کہا تھا جی کبھی حضور کے ابا کا ذکر کر دیں، شجرہ، شجرہ حضور کا جہاں سے گزر کے ہے، سننے کے لیے سننا، وہ سن کے برکت کے لیے لوگ اپنے مرشد کا شجرہ پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ کہ گناہ معاف ہو، ان کے صدقے گناہ معاف ہو۔ اور جب مرشد جو عام ہے جو حضور کے نام پر ہے، ان کے ناموں سے گناہ معاف ہو تو جو مصطفیٰ کے بھی ابا ہے ان کے ناموں سے اللہ سے میں بات آپ کو قرآن کی کروں، حضور والدہ کا ذکر کرنا مجھے پتہ ہے انتظامیہ کا چہرہ ذکر ہے تو ہمیں کوئی نہیں بڑا دل ہے، شاید بولتے رہنے کا نہیں بڑا دل ہے، پر آجی بھی ٹائم ویسٹ میں بھی اینڈ کر کے بھیجتا توجہ نہ کر سکتا کہ ساڑھی روز تک ہم تھے سمجھا گئی توجہ نہ کر سکتا اسی سننی ہے، اسی بولے کون سننی ہے، پھر بولو سننی ہے، گل میں فکر لگا سکتا شجرہ اور سننی کیا ہوا سانو حضور ملتے یہ جتوں لگے رنگ لانے گئے، آدم کے پاس آئے تو مسجد ملائکہ بنا دیا، حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو جنت آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل کے پاس آئے تو جنت سے دنبا آ گیا، حضرت نوح کے پاس آئے تو ان کی کشتی کو کنارہ مل گیا۔ خدا کی عزت کی قسم حضور کا نور جہاں سے گزرتا گیا، جہاں سے گزرتا گیا رنگ لاتا گیا، دلہ دا چند دکھیاں دا سجن اور جتوں لنگا گیا رنگ لاؤں تو لنگا گیا کہاں کہاں؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے پاس چمکا، آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے قیران کے بیٹے مہلائیل کے بیٹے بیان کے بیٹے اخنو،
मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के घर बसद अंदाज यकताई बगैर शान ज़ेबाई अमी बनकर मूवी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई फिर हज़रत आमिना से सखा बनकर अता बनकर हरीब इब्राहिम बनकर खुदा का नूर उतरा आसमान से मुस्तफा। माशाअल्लाह बहुत इल्मी रूहानी और खूबसूरत बयान। अल्लाह ताला हमारे मेहमान खुसूसी के इल्म और फजल में बरकतें अता फरमाए। मोहतरम रियासत साहब की वालदा साहबा के इसाल सवाब के लिए 10 पाउंड का हदिया पेश किया गया। मोहतरम हाजी मीना दाद साहब जो मस्जिद शरीफ के नवाजी हैं 2 कुरान पाक तिलावत फरमाए हैं। मिलाद शरीफ के लिए 20 पाउंड अनायत फरमाए हैं। मोहतरम हाजी मोहम्मद कुर्बान साहब जो मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं अपने वालदैन और ख़ानदान के जुमला मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए 100 पाउंड का हदिया पेश फरमाया है। मस्जिद कमेटी के नायब सदर मोहतरम हाजी मोहम्मद नसार साहब की बेटी बीमार है, सेहत याबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। अद्दीन टेक अवे के मालिक मोहतरम सैयद एजाज शाह साहब बीमार हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है और उनकी तरफ से आज के इस लंगर शरीफ में एक देग भी भेजी गई है। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आज की इस महफिल पाक की बरकत से अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। आइए सब मिलकर चंद अशआर दुरूद व सलाम के पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। की जबी बहरे सजदा झुकी, रिवाते मंज़िले अर्शे आला झुकी, अज़मते किबलाए तीनों दुनिया झुकी, जिनके सजदे को मेरा बेतौबा झुकी, उन बाहों की लताफत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शब-ए असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, शब-ए असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद। नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके आने से दोनों जहां सज गए, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, कमली वाले की
دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمانے محترم حاجی محمد قربان صاحب نے اپنے والد صاحب، والدہ صاحبہ اور خاندان کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے میلاد شریف کے حوالے سے 100 پاؤنڈ عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس فیملی کو اور زیادہ خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب نے جس نیت جس ارادے کے ساتھ مسجد کے ساتھ میلاد شریف کے حوالے سے تعاون فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمام احباب کے تعاون کو عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس عظیم الشان جلسہ و جلوس میں مقامی طور پر جتنے بھی احباب شامل ہوئے، شرکت فرمائی، اور گرد و نواح کے جو شہر ہیں وہاں سے جو احباب تشریف لائے ہیں، خصوصی طور پر ملٹن سے کافی سارے احباب محترم چودھری محمد حبیب صاحب کی سربراہی میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم حاجی محمد شفائے صاحب جو مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، محترم حاجی مرپنو خان صاحب، حاجی نثار صاحب جنرل سیکرٹری، محترم تنویر منیر صاحب اور دیگر اراکین کمیٹی کی طرف سے تمام احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور آج کی اس محفل پاک کے حوالے سے اس کی کامیابی اور کامرانی میں، اس کے اہتمام کرنے میں، انتظام کرنے میں جتنے بھی اراکین کمیٹی نے، نوجوانوں نے والنٹری طور پر جن احباب نے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی کاوش کوشش کو، محبت و عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام۔ یا رب العالمین، آج کی اس محفل پاک کو، اس جلسہ و جلوس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جتنے بھی احباب نے محبت و عقیدت کا، خوشی کا اظہار فرمایا ہے، یا رب العالمین سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کے توسل سے ہم سب کے جملہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جملہ مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی جملہ مشکلات کو حل فرما، ہم سب کے گھروں میں، کاروبار میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں محترم سید اعجاز صاحب جو بیمار ہیں، محترم حاجی عبد المالک صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، دیگر جتنے بھی احباب کے آپریشن ہوئے ہیں ہارٹ کے، اور جو اسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں، محترم حاجی نثار صاحب کی بیٹی صاحبہ بیمار ہیں، یا رب العالمین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما، جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کے دلوں کو، گھروں کو آباد فرما۔ مسجد کمیٹی کی جملہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا رب العالمین تمام مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو سکون عطا فرما، عزت و آبرو عطا فرما، مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام اپنا دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے حاضر ہیں، یا رب العالمین آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے توسل سے ہم سب کو عزت و آبرو عطا فرما، ذلت و رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرما، ہم سب کو نیک اعمال والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی میڈیا کے احباب حاضر ہیں شروع سے لے کر آخر تک، سب کی اس خدمت کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور النکاح جنہوں نے اس پورے پروگرام کی کوریج کی ہے، ریکارڈنگ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور لنگر شریف کے حوالے سے اراکین کمیٹی نے حصہ لیا، خدمات سر انجام دی، اور ہماری کمیٹی کے جتنے بھی ینگسٹر ہیں، خصوصاً طارق صاحب، اشفاق صاحب، امجد صاحب، قاسم صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، سب کی اس محبت و عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اذان عشاء ہوتی ہے، اس کے بعد نماز باجماعت ادا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سنتے ہیں ادا فرما لیں. ایک بھائی صاحب نے میلاد شریف کے حوالے سے 20 پاؤنڈ عنایت فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت
ایک بچہ ہے راشد کلیمٹ روڈ سے، اس کی والدہ صاحبہ کی طرف سے میراث شریف کے سلسلہ میں 10 پاؤنڈ کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو خیر و برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر میں کاروبار میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ صفیں سیدھی فرما لیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين
مزید کچھ احباب جنہوں نے آج کے جلسہ و جلوس کے حوالے سے اپنے خلوص و محبت کا اظہار فرمایا، ان میں الحاج عید محمد صاحب، محترم جاوید صاحب، محبوب رولوی صاحب اور محترم عبدالغفار صاحب نیو امبالہ والوں نے شیرنی کے علاوہ جو چائے کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، محبت کو، خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کے گھروں میں، کاروبار میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم ربنا تقبل منا هذه صلاة العشاء مع جماعة المسلمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا
enthusiasm in coming forward and celebrating this. And alhamdulillah, we had a very successful turnout. We'd like to thank all the people who came and blessed us with their presence. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala accepts the efforts of everybody and accepts this in the noble contributions to Sallallahu Alaihi Wasallam. شخصا رئيسية خادم بعد خطأ سنة ليس تدري في سنة خادم على كده bigger than last year and the year before, mashallah. Mashallah is a massive extension program, and we've had a lot of participation and a lot of contribution from our local